الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سامعین کرام، پاکستان اوورسیز پاکستانیوں نے آخر کار ایک دفعہ پھر عمران خان کے ساتھ والے خانہ محبت کا احساس کیا، اس کے آواز پہ لبیک کیا، اس کے ساتھ ہر ڈگر پہ اور ہر نظریے، ان کے ہر نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد کر دیا. ایک دفعہ پھر اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی تجوری کا منہ کھول دیا عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو درخواست کی تھی کہ الیکشن میں اور اس ملک کے آئین اور قانون کو صحیح معنوں میں استوار کرنے کے لیے عمران خان صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے اور آپ لوگ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. اور اس پہ اوورسیز پاکستانیوں نے لبیک کہا. اگرچہ کچھ سیاستدان نے ان کے لیے نازیبا الفاظ اور بڑی ڈٹائی اور بڑی بے شرمی کے ساتھ الفاظ استعمال کیا، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ یہ اوورسیز پاکستانی صرف اور صرف یہاں کندے اور مردے دفن کرنے کے لیے آتے، باقی پاکستانی سیاست میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. جبکہ اوورسیز پاکستانیوں سے ان جماعتوں نے ووٹ دینے کا حق بھی چھین لیا تھا، لیکن پھر بھی ہر جگہ پہ، ہر نظریے پہ، جس جگہ پہ پاکستان کو اوورسیز پاکستانیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ ہر ڈگر پہ اور پورے زور اور شور کے ساتھ سامنے آتے ہیں، خواہ وہ بزنس مین ہو، خواہ پیزا بیچنے والا ہو، خواہ کوئی سٹول لگانے والا ہو، خواہ مزدوری کرنے والا ہو. لیکن جب ایک مخلص لیڈر کا اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میرے ہم وطنوں، آپ لوگوں نے فنڈ ریزنگ میں حصہ لینا ہے اور اس پاکستان کو اقوام عالم میں اعلیٰ مقام دلانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو وہ کسی سے پیچھے نہیں ہٹتے. اسی طرح ہوا ہے. لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب کی 9 بجے ٹیلی کام آنی تھی اور 6 بجے پاکستان میں انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گئی، جبکہ پھر بھی 12 کروڑ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے، جبکہ ہر گھنٹے میں $11,000 پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے، جبکہ باقی بہت سے اماؤنٹ ہے، بہت سی چیزیں جو لنک ڈاؤن اور ٹائم کی تھوڑی سی ڈفرنس کی وجہ سے، جبکہ انٹرنیٹ بھی اپنی پراپر طریقے سے بحال نہیں ہوا ہے، تو ابھی تک وہ جمع نہیں کی گئی یا وہ لنک کے ساتھ منسلک دی گئی. سامعین کرام، یہی تو حال ہے ہمارے پاکستان جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کے اپنے ملک کے ساتھ محبت کا. جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کا جو کیس کھیلا جا رہا تھا یا پی ٹی آئی کا جو کیس کھیلا جا رہا تھا، اس میں یہی تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، ہمارے بندے جو غیر قانونی طور پہ بند کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے، اور جو او آر اوز جو ہمارے کاغذات مسترد کر رہے ہیں ان کو بحال کیا جائے، یا جو ہمارے اوپر ظلم کی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے. لیکن اس کے لیے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پی ٹی آئی کا جو وکلا ٹیم ہے جس کو لیڈ کر رہے لطیف کوسا صاحب، پتہ نہیں ان کی تیاری نہیں ہوتی، یا تو سوشل میڈیا پہ لگے رہتے یا یوٹیوبر پہ لگے ہوتے یا کوئی اور شوشوں میں لگے ہوتے، لیکن جب عدالت کے احاطے میں چلے جاتے، جب روسٹم پہ چلے جاتے تو فائز عیسیٰ صاحب ایسے ایسے سوالات کر لیتے ہیں کہ ان کے کانوں سے دعا نکال لیتے ہیں اور ان کی اتنی تذلیل ہوتی ہے. جبکہ اس پہ بہت سے جرنلسٹ لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں لطیف کوسا صاحب اور فائز عیسیٰ صاحب عمران خان صاحب کے کیس میں صحیح انصاف کر رہے ہیں، کیونکہ لطیف کوسا صاحب پراپر طریقے سے دلائل نہیں دے رہے، اس کے سامنے ویڈیو نہیں رکھ رہے، ان کے سامنے جو حقائق ہے، اگرچہ سوشل میڈیا سب چیزوں پہ موجود ہے لیکن پتہ نہیں یہ کیوں عدالت کے سامنے نہیں رکھ رہے. اور فائز عیسیٰ صاحب حقائق کے روشنی میں فیصلہ سنائے گا، جبکہ دوسری طرف لطیف کوسا صاحب اور فائز عیسیٰ صاحب باس مباحثہ کر کے اور اس پہ اوورسیز پاکستانیوں کے اور کافی جرنلسٹوں کے کہ اتنا اہم کیس اور اس اہم کیس کو کس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے تو یہ سمجھ سے باہر ہے. جبکہ دوسری طرف اکانومسٹ ہر ولاگ میں، ہر سوشل میڈیا پہ ہر بندہ جو ہے اکانومسٹ پہ بات کر رہا ہے. اکانومسٹ کا پتہ نہیں وزیر اطلاع کے ساتھ کوئی ذاتیہ نہ پڑ گئی ہے
کیونکہ جس طرح بیمار کو 3 گھنٹے بعد کوئی دوائی دیتے ہیں اس طرح ہر 3 سے 4 گھنٹے بعد دوائی دیتے ہیں. پہلے 5 گھنٹے بعد دوائی دیتے ہیں, ابھی 3 گھنٹے بعد. اس نے پھر ریٹویٹ کیا, اکانومسٹ نے پھر ریٹویٹ کیا, اور وہ پاکستان کے وزیر اطلاعات کو جھنجھوڑ رہے کہ آپ کاؤنٹر کوئی آرگومنٹس دے دیں تاکہ میں اعلیٰ میڈیا اور اعلیٰ اقوام کے سامنے رکھ لوں. لیکن ان کے پاس کوئی آرگومنٹس ہے ہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی نظریہ ہے ہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ اب جب اس نے اس کو پھر ریٹویٹ کیا تو 1.4 ملین اور 21 لاکھ لوگوں نے اس پہ آرگومنٹ دیے اور اس پہ ٹویٹر کیے. جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جبکہ عمران خان صاحب کے آرٹیکل کے بارے میں وزیر اطلاعات نے کوس کہا تھا, اس کو جھوٹا قرار دیا تھا, اور اس پہ اکانومسٹ نے پھر سامنے آئے اور اس نے ری کاؤنٹنگ کی اس کی, اور پھر وزیر اطلاعات کو جواب دیا گیا. جبکہ بہت سے لوگ اس پہ ابھی ریئیکشن بھی شو کر رہے, اور کچھ لوگ اس چیز کو دیکھ کے شرمندہ بھی ہو رہے کہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے. پورے اقوام عالم میں پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے, لیکن وزیر اطلاعات, نگران حکومت اور ان کے ساتھ جو ملک کے ادارے وہ خاموش بیٹھے ہوئے, اور کوئی بھی اس کے بیان میں وضاحت نہیں دے رہے, اور وہ یہی چاہ رہے کہ یہ وضاحت دی جائے. اس کا ری کاؤنٹنگ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ وضاحت دی جائے, اور وضاحت وہ اقوام عالم اور پورے میڈیا کے سامنے رکھ لے. لیکن پتہ نہیں, صرف اور صرف عمران خان صاحب کا یہی ایک آرٹیکل پورے اقوام عالم میں لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا, اور پاکستانی میڈیا اور پاکستانی سیاستدانوں کے لیے درد سر بن گیا. جبکہ دوسری طرف اس کے کیس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, ہمارے وکلاء, ہمارے برادری, جبکہ اس سے کافی سوشل میڈیا پہ ان کے ویڈیو ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن وہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھ رہے, اور پاکستان کے ایک اہم لیڈر کے کیس کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے اور آج جو کیس کی سنوائی کے لیے 3 دن مانگے گئے تو کیا اس طرح ہوتا؟ یہ کچھ لوگوں کا رائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.